ایک مفتی صاحب نے جو میڈیا پر اور حکومت میں ان کا ایک عہدہ ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے۔ یعنی پوری امت ایک طرف ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس نے امام حسین کو شہید کروایا، کس کی حکومت تھی، کس نے گورنر چینج کیے، کس نے گورنروں کو انعامات دیے، کس نے لشکر بھیجے، لیکن اس کے باوجود امت کی آنکھ میں ایک دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دو تین باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کا خط ہے۔ کس کا؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دعوت دین دیتے، کسی کافر کو خط لکھتے، تو آپ السلام علیکم نہیں لکھتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو دین کی دعوت دیتے اور اسے اللہ کا حق قبول کرنے کی دعوت دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم نہیں لکھتے تھے، آخر میں یا پہلے لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ لکھتے تھے۔ جتنے بادشاہوں کے نام، کافروں کے نام رسول اللہ کے خط ہیں، تو اس میں آپ لکھتے تھے السلام علیکم نہیں لکھتے، فرماتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، جو حق کو قبول کرے، جو ہدایت کو مانے، ہدایت پہ چلے، اس کے لیے سلامتی ہو۔ تو کافروں کو جو خدا کے دین کے باغی ہوں، ان کو خط لکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خط لکھتے ہوئے، میں تاکید کر رہا ہوں، خط لکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب دیکھیں حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہیں۔ یہ امام فصفی کی المعرفہ والتاریخ ہے اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر ہے۔ جب یزید نے مکہ شریف پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس میرا ساتھ دیں۔ اب بظاہر تو اس کا یہ تھا کہ جو لوگ مکے میں میرے مخالف ہیں ان کے خلاف فوج کو بھیجنا ہے، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ کو اس نے توہین کرنی تھی، خانہ کعبہ کو جلانا تھا۔ تو اس نے خط جو لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور کہا کہ آپ میری مدد کریں۔ وَظَنَّ يَزِيدُ بْنُ معاویہ ان امتناع ابن عباس تمسکا منہ ببیعتہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو خاموشی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا ساتھ دے دیں گے۔ تو جب اس نے خط لکھا تو عبداللہ ابن عباس نے آگے سے خط کا جواب لکھا انک تسألنی نصرتک وتخشى علی ردک۔ اے یزید، تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں اور تجھے یہ ڈر بھی ہے کہ میں انکار کر دوں گا، تیری اس آفر کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد ہیں۔ فرماتے ہیں یزید قد قتلت حسین و فتیان عبد المطلب، تو حسین کو بھی قتل کروا چکا ہے اور عبد المطلب کی اولاد کے جوانوں کو قتل تو نے کروا دیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے قتل کروایا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کی بات مانی جائے یا آج کے کسی مفتی کی مانی جائے؟ وہ کہتے ہیں تو نے یہ سارا واقعہ کروایا ہے، تو نے قتل کروایا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ دوسرا قول ابن زیاد جو گورنر تھا، جس کو اس نے فوراً کوفے میں مقرر کیا تھا، امام حسین پاک کے پہنچنے سے پہلے ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں گورنر تھے، تو وہ خاموش تھے، کوئی بول نہیں رہے تھے۔ تو اس نے راتوں رات ان کو چینج کر دیا اور عبیداللہ بن زیاد کو لگایا، جس نے اپنی کارکردگی میں، اپنی سربراہی میں یہ سارا واقعہ کیا۔ تو اس نے بعد میں ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ اب میں مکہ شریف پہ جو حملہ کرنا چاہتا ہوں، اب وہاں بھی تمہیں سپہ سالار بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابن زیاد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تیرے کہنے پہ ایک بار حسین کو شہید کروا دیا ہے اور قتل کر دیا ہے، اب میں یہ دوسرا کام تیرے کہنے پہ نہیں کر سکتا کہ میں بیت اللہ پر حملہ کر دوں۔
یہ جو گورنر ہے اس کا، جس نے یہ سارا واقعہ کروایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب لشکر تو نے تیار کیا ہے، یہ سب تیرا حکم تھا۔ تیسرا یہ واقعہ ہو گیا، یزید کا اپنا بیٹا جس وقت تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے کچھ دن تک بیٹھا اور پھر اس نے تخت حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے آل بیت کی محبت ڈالی ہوئی تھی، اور اس گھر میں پلنے والا یزید کا بیٹا ہے، اور وہ جب ممبر پہ بیٹھا اس نے اللہ کی تعریف کی، حضور پہ درود و سلام پڑھا اور پھر رونے لگے۔ اس کی ایسے کہ آواز اس کی بند گئی، اس پر رکت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میرے والد نے جب حکومت سنبھالی تو اس حکومت کے معاملے میں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کو شہید کروا دیا، اور پھر اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی زندگی سے برکت اڑا دی، اور وہ اپنے گناہوں سمیت قبر کے اندر چلا گیا۔ رہینم بذنوبہ، سارا فی قبرہ رہینم بذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کا وزن لے کر، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے اس نے کیا جواب دیا ہو۔ یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، جو اس کا گورنر ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کے کہنے پہ قتل کیا، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے حسین کو شہید کروایا، اور خود یزید نے کیا کہا؟ تاریخ طبری ہے، یہ تفسیر بزری ہے، تفسیر روح المعانی ہے، کہ جب یہ واقعہ ہوا امام حسین کا سر مبارک اس کے سامنے آیا تو یزید نے امام حسین کے جو چہرہ مبارک تھا ہونٹوں پہ اس نے چھڑی لگائی، اور جب چھڑی لگائی تو اس نے کہا کہ آج میں نے بدر کے سارے بدلے لے لیے ہیں، یعنی بدر میں جو میرے آباء و اجداد کو، میرے دادیال نانیال کو جو رسول اللہ نے شہید قتل کروایا تھا، آج میں نے اس قتل کے سارے بدلے لیے ہیں۔ آج میرے بدر والے زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ دلیلیں بنا کر حضرت امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کے کفر کا اور اس پر لعنت کے جواز کا قول کیا ہے، کہ ایک بندہ خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ امام عالی مقام کو شہید کروا کے کہتا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے۔ یہ باری نکلے کے بعد روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ یہ خبیث جو تھا لم یکن مصدقن برسالت نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننے والا نہیں تھا۔ آج کل بہت زیادہ لوگ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتے ہیں اور ان کی عبارات کو بھی توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایک بات سنیے، بعض لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا ہے بر صغیر میں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اس بارے میں خاموشی رکھتے تھے، وہ لعنت نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات بالکل مستند نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تو وہ بندہ ہے اہل بیت کی خاطر جیل میں گئے اور جیل میں ہی شہید ہوئے، اور ان کو شہید محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ شہید اہل بیت ہے، وہ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا میرے ذمہ لگا دیے، کہ میں تو ان کی خاطر جان دے رہا ہوں، یہ اس مسئلے میں بھی مجھے خاموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت جو مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ خاموشی رکھتے تھے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یعنی نہ ہم مسلمان کہتے ہیں نہ ہم کافر کہتے ہیں، یہ تو اہل سنت کا مذہب ہی نہیں ہے۔ خوارج ایک فرقہ مسلمانوں میں گزرا ہے اور ایک معتزلہ، یہ پہلی صدی میں بڑے خطرناک دو فطرے گزرے ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں اور خوارج، خارجیوں کا نظریہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ گناہگار تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ خارجی کہتے تھے کہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، وہ درمیان میں رہتا ہے۔ وہ واسطہ مانتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ایک اور درجہ مانتے ہیں کہ بندہ نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، درمیان میں ہو۔ یہ تو اہل سنت کا مذہب ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کافر کہنا چاہیے نہ مسلمان کہنا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ تو یہ امام صاحب کا نظریہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جس بات پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے کرتوت گنے ہیں وہ یہ گنے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فعل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو، کسی شخص کو حکومت مل جائے، وہ زمین میں فساد کرے، حکومت مل جائے اور خدا کی زمین میں فساد برپا کرے اور اپنے رشتوں کو کاٹ دے، تو ان لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا۔ یعنی کسی کو حکومت مل جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب ان کے بیٹے نے پوچھا یزید کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ان پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت کیا، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جس کو حکومت مل جائے اور حکومت ملنے کے بعد وہ رشتوں کو پامال کرے اور زمین میں فساد کرے، اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا حسین کے قتل سے بڑھ کر کون سا فساد ہو سکتا ہے؟ حسین سے رسول کے رشتوں کو توڑنے سے بڑھ کر اور کس رشتے کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ قرآن میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی دلیل تھی۔ تو حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پہ جا کے پڑے۔ 3 دن تک اس نے کہا اپنے گورنر کو کہ مدینہ تمہارے لیے حلال ہے، جو مرضی کرو، وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کرو، مسجد نبوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ 3 دن تک ایسا رہا۔ کہتے ہیں کہ ان کی لید اور پیشاب حضور کے منبر پہ جا کے پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کعبہ شریف پھاڑا اور جلایا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، اپنے لشکر پر عورتوں کو حلال کر دیا، مدینہ طیبہ کی عورتوں کو۔ اب بتائیں جو خدا کے حرام کو حلال کرے اس کا بھی کوئی اسلام رہ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے اور تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو بچیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادیاں تھیں، ان کو قید کیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے اور پھر ان کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ مکریزی نے الامتاع کے جو مصنف ہیں النزاع والتخاصم میں یہ الفاظ لکھے ہیں، وَقَتَلُ الْسَمُّ الْحَسَنَ، امام حسن کو زہر دی ان لوگوں نے، وَقَتَلُ الْحُسَيْنَ، حسین کو شہید کیا، وَحَمَلُ النِّسَاءَ عَلَى الْأَكْتَابِ حَوَاسِرَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بچیوں کو، شہزادیوں کو، اللہ اکبر، اونٹوں پر سوار کیا گیا کہ ان مستورات کو سر ڈھانپنے کے لیے پردہ نہ دیا گیا، اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ وَكَشَفُوا عَوْرَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حِينَ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ بُلُوغَهُ كَمَا يَصْنَعُ بِزِرَارِ الْمُشْرِكِينَ، کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قیدیوں کو جب قید کیا جاتا تو چھوٹے بچے یا جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ان کو چیک کرتے تھے کہ بالغ ہیں یا نہیں، اگر بالغ ہوتے تو ان کو مردوں کی طرف رکھا جاتا تھا، نابالغوں کو عورتوں کی طرف رکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں سرے بازار امام زین العابدین علیہ السلام کا لباس اتارا گیا۔ کشفوا عورت علی ابن الحسین، جس طرح مشرکوں کی اولاد کو کیا جاتا ہے، لباس اتارا گیا اور لباس اتار کر چیک کر کیا یہ بالغ ہیں یا نہیں۔ یہ سب لکھنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اوپر جو انہوں نے برائیاں ذکر کی ہیں، کہتے ہیں کہ ملعون ہے جو ان حرکات کو ملعون نہ جانے، اور قرآن میں صراحتاً فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آگے جا کر پھر وہی لکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اس بارے میں خاموشی کی ہے، لیکن حضرات امام صاحب کی خاموشی پر کوئی روایت سند کے ساتھ مستند نہیں ملتی
بلکہ اس کے خلاف روایتیں ملتی ہیں کہ امام زید جس ظالم حکومت کے خلاف اٹھے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے بدر میں رسول اللہ کا جہاد تھا۔ یعنی جو عبد الملک کی، ہشام بن عبد الملک کی حکومت کے جو ظالم اور فاسق تھے، ان کو انہوں نے کافروں کے درجے میں رکھ کر امام ابو حنیفہ نے خطاب کیا۔ اب حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے اندر یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو علم عقیدہ کے اندر امام مانا گیا ہے، اور جن کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حضوری تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضری نصیب ہوتی تھی، حضوری تھے، سرکار کی کچہری میں جاتے تھے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا، کہتے ہیں باز گویند کہ وہ امر بقتل حضرت نہ کردہ و بداں راضی نہ بودا، کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور وہ اس پہ راضی بھی نہیں تھا، اور بعد از قتل و آل بیت مسرور و مستبشر نہ شدہ، اور آل بیت کو شہید کروانے کے بعد وہ خوش نہیں ہوا۔ این سخن نیز مردود و باطل است، شیخ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں یہ کہنا مردود اور باطل قول ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا اور وہ خوش نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں بے عداوت بے سعادت بآل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و استبشار و بقتل ایشاں و اذلال و احانت و امر ایشاں را بدرجہ تواتر مانوی رسیداست۔ فرماتے ہیں تواتر مانوی کے درجے کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ آل بیت کا دشمن تھا، ان کو شہید کروایا، ان کے شہید ہونے پہ خوشی کا اظہار کیا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ و انکار تکلف و مقابرہ است، اس کا انکار کرنا ہٹ درمی کے سوا کچھ نہیں، یہ تواتر مانوی ہے۔ تواتر مانوی یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ آتم طائی بڑا سخی تھا، آپ کے پاس ساری سندیں نہ بھی موجود ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، ہر تاریخ میں لکھا ہے وہ بڑا سخی تھا۔ بولو پہلوان ایک بہت بڑا پہلوان تھا پاکستان کا، ہر بندے کو پتہ ہے۔ غالب ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ ہمارے ہاں یہ تواتر مانوی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک بندہ آپ کو آ کر کہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اخبار احاد ہیں لیکن یہ تواتر مانوی کو یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ امام عالی مقام کی شہادت کا حکم دیا، قتل کرنے کا حکم دیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا، اپنے گورنروں کو انعامات دیے، گورنروں کو تبدیل نہیں کیا، کسی قاتل کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے چند سطروں کے اندر ایک پوری تفصیل کو بیان کیا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ نے یہاں یہ اردو کے جو سطریں ہیں یہ 19 سطریں ہیں اور جو فارسی والے ہیں اس سے بھی کم ہے، ان سطروں میں سارے مسئلے کو بیان کیا۔ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے قرآن کی 2 آیتیں لکھی، پھر رسول پاک کی حدیثیں لکھی۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، کہ رسول پاک کو جو دکھ دیں۔ اور دوسری وہی آیت لکھی کہ جب حکومت مل جائے اور زمین میں فساد کیا جائے اور رشتوں کو پامال کیا جائے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ 2 آیتیں لکھی، پھر آپ نے حدیثیں لکھی۔ فاطمہ تو بدھا تو منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما اذاہا، جس چیز سے میری بیٹی کو دکھ ہوتا ہے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین یقتل بارض من ارض العراق، عراق کی زمین میں ایک مقام پر شہید ہوگا، یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جائے گا۔ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، تم میں سے جس کسی کو موقع مل جائے اس وقت میرے حسین کا ساتھ دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب آیتیں اور حدیثیں اور حدیث صحیحہ یزید شقی بدبخت اور اس کے ساتھیوں کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں، اور کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کے غیر ملونیت کا قائل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا لعنت نہ کرو، فرمایا لعن سے منع جنہوں نے کیا اچھا سمجھ کے نہیں کیا بلکہ اس خیال سے کیا
کہ لعنت کے بجائے اللہم صلی اللہ محمد والی و فاطمہ و حسن و حسین ان پہ درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی رات دن لعنت کرنے کے بجائے، تسبیح کرنے کے بجائے درود شریف کی تسبیح کرے. اس کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، صرف لعنت کرے اگر کرتا ہے. اور آگے آپ نے فرمایا مگر اہل ایمان، جو ایمان والے ہیں، چونکہ اللہ کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والے ان بدبختوں پر لعنت کیے بغیر رہ نہیں سکتے. ایک آدھ بار زندگی میں وہ کیفیت آتی ہے ان پر کہ وہ لعنت کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف جس میں اللہ نے خلافت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو خلافت دے گا، وہ خدا کی زمین میں حکومت خدا کی قائم کریں گے. اس آیت کا آخری جملہ ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد پھر کفر کرے وہ فاسقوں میں سے ہے. اور یزید شکی کا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے بدر کا انتقام لے لیا، یزید کے کفر پر دلیل ہے کہ وہ کافر ہو چکا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ بات جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ان میں لعنت جائز نہیں ہے. صرف لعنت کرنا اور بات ہے، اس کو تسبیح بنا لینا اور بات ہے. دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر آپ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو احتمال ہے، شک والی بات ہے، پتہ نہیں کی یا نہیں کی. جو کرتوت کی ہیں وہ یقینی ہے. اس لیے جو شک ہے اس سے یقین پر فرق نہیں پڑتا. یہ قاعدہ ہے ہماری اصول فقہ کا، الیقین لا یزول بالشک، کہ جو شک ہے یہ یقین پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک بندے نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب اسے شک پڑ گیا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. اب کیا کرے؟ وہ اسے شک پڑ گیا ہے. اب وہ کپڑوں پہ دیکھتا ہے کوئی نشان نہیں ہے. اسے یہ قطرہ، یہ خیال آیا کہ شاید پیشاب کا قطرہ آ گیا یا کچھ، یا صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جب تک بدبو نہ آئے، آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. صرف شک کی بنا پر اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے جو وضو کیا تھا تجھے یقین ہے تو پاک تھا؟ وہ کہتا ہے میں پاک تھا. اب اسے پوچھا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے تجھے یقین ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے شک ہے، ٹوٹا نہیں ٹوٹا. تو پھر کہتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پہ عمل کرو، نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ شک میں یہ زور نہیں ہے کہ یقین کو توڑ سکے. تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس نے کرتوت کیے وہ یقینی ہے، توبہ کی یا نہیں کی یہ تو شک والی بات ہے. لہٰذا شک کی بنا پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر لعنت کو جائز سمجھا جائے گا. جس نے لعنتیوں والے کام کیے ہیں، رسول اللہ کو دکھ دیا ہے، رسول پاک کو تکلیف دی ہے، آپ کی اولاد کی اتنی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، خانہ کعبہ مدینہ طیبہ میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ کروایا. خدا کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی. فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان پہ لعنت کو ناجائز سمجھتا ہو. ہاں لعنت کرنا اور بات ہے، اس کا وظیفہ بنا لینا اور بات ہے. وظیفہ نہیں بنانا چاہیے، لعنت کرنا بالکل جائز ہے. یہ حضرت گولڈوی. اب حضرت پیر میر علی خان صاحب کی بات، اب میں آپ کے سامنے یہ جو وہ عقائد کی کتاب ہے ہماری، یہ جتنے مدرسے ہیں چاہے علماء دیوبند کیوں یا بریلی کیوں، یہ کتاب پڑھتے ہیں تو بندہ عالم بنتا ہے. اس کو شرح عقائد نصفی کہا جاتا ہے. اس کے پڑھنے کے بغیر کسی کو علم کلام کی سند نہیں دی جاتی، علم عقیدہ کی. تمام مدارس کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے اس کتاب کو فارغ کیا جائے، لیکن اس سے آج تک نکل نہیں سکے. تمام مدارس کے اندر نصاب میں جو کتاب شامل ہے ہمیں بھی وہی پڑھائی گئی ہے، دیگر مدارس میں بھی وہی پڑھائی جاتی ہے. نصاب میں شامل ہے شرح عقائد نصفیہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 163 ہے. وہ کہتے ہیں بعضهم اطلق اللعن علیہ، بعض علماء نے کہا ہے کہ مطلقاً یزید پہ لعنت جائز ہے، لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، جیسے ہی اس نے امام حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا، جزو بدن رسول کی توہین کا حکم دیا، اسی وقت ہی وہ بے ایمان سے خارج ہو گیا. اس پہ وہ راضی بھی تھا
واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر بہ، اس پر تو اتفاق ہے کہ ہر وہ شخص لعنتی ہے جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا یا اس پر راضی ہوا، اس کی اجازت دی، اور اب وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو عقائد کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ والحق ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانۃ آل البیت علیہ السلام مما تواتر معناہ، کہتے ہیں کہ یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے، یقینی بات ہے کہ اس نے امام حسین کی قتل پہ خوشی کا اظہار کیا، اس کا حکم دیا، آل بیت کی توہین کی۔ فنحن لا نتوقف فی شانہ، ہم ذرا بھی نہیں رکتے اس کے بارے میں، بل فی ایمانہ، اس کے ایمان کے بارے میں بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ، جو اس کا حمایتی ہو اس پر بھی خدا کی لعنت، جو اس کا مددگار ہو اس پر بھی لعنت۔ کہتے ہیں کہ ہم ذرا نہیں رکتے، ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا یا اس پہ راضی ہوا، اور یزید کا قتل کا حکم دینا، اس پہ راضی ہونا، یہ ساری امت میں تواتر معنوی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے ہم اس پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ جو اس کا مددگار ہو، جو اس کا حمایتی ہو، جو اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے خاموشی کے راستے رکھے اور اس کے لیے گنجائشیں نکالے، اس کے مددگاروں، اس کے بارے میں نرمی رکھنے والوں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نام لکھ کر ابن زیاد اور یزید کا لکھا ہے، اس گورنر پہ بھی لعنت جس نے امام کو شہید کروایا، اور اس حاکم پہ بھی لعنت جس نے حکم دے کر امام حسین کو شہید کروایا۔ اب یہ عقائد کی کتابیں ایک طرف، اور کوئی بندہ کسی بیرونی ایجنڈے پر کسی کے کہنے پہ آ کر امت کو اس مخمصے میں ڈالے کہ نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں۔ اگر تمہارے پاس نہیں پہنچی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو یہ عقائد کی کتابوں کا پتہ نہیں، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امت کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹیجوں پر لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ایسے جاہل لوگوں سے امت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔